السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، 8ویں جماعت کی اردو مضمون اردو ہے اور عنوان آزمائش شرط ہے۔ اس سبق کے 2 حصے ہم نے پڑھے ہیں، آج ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ دراصل اس سبق میں ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کر کے چلا جاتا ہے، بیٹا آزمائے بغیر کسی کو دوست نہیں بنانا۔ مختصراً باپ کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے نے سب سے پہلے اپنی بیوی اور اپنے ایک دوست کو آزمایا۔ یہ اس سبق کا مختصر خلاصہ ہے۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے میں ڈائریکٹ آج کے سبق پر آتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا دوست بازار گیا اور بازار سے سری پائے لے کر رات کے وقت اپنے گھر میں داخل ہوا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور اس نے اپنے آنگن میں ایک گھڑا کھود کر وہ سری پائے دفن کر دیے۔ بیوی کو ساتھ پکڑا، بیوی سہمی ہوئی ڈری ہوئی تھی اور یہ رات کو خوشی خوشی سو گیا۔ اس کو معلوم تھا کہ معاملہ کیا ہے، لیکن اس کی بیوی بڑی پریشان تھی۔ صبح یہ اپنے کام کے لیے چلا گیا اور اس کا دوست جب اپنے دوست کے گھر آیا، وہ سرکاری مخبر تھا، جاسوس تھا۔ اس نے اپنے دوست کی بیوی کو پریشان دیکھ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ تو اس نے یہ ساری کہانی جو اس سے قبل گزر چکی تھی اس کو بتا دی۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجائیں کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ اتنا بڑا معاملہ اس نے کیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے اور اس کا سر اور اس کے پیر اپنے آنگن میں لا کر انتقام کے طور پر دفن کیے ہیں، لہٰذا تم ہی اب اس کو بچا سکتے ہو۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ یہ شوہر کے دوست کو، یعنی اس سرکاری مخبر کو، سرکاری جاسوس کو کہہ رہی ہے۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ یہ آزمائش ہے اور الٹے پاؤں یعنی کہ واپس اسی وقت اپنے دوست کی تلاش میں نکلا۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی۔ اس سے قبل اسی شہر میں ایک قتل کی واردات ہوئی تھی، حادثہ ہوا تھا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا، جہاں پر ایک قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ اس شہر میں اس سے قبل یہ واردات، یہ واقعہ، یہ معاملہ ہوا تھا۔ قاتل کہتے ہیں قتل کرنے والے کو، مقتول کہتے ہیں جو قتل کیا گیا ہو۔ تو
تو قاتل نے مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے، یعنی کہ اچھے لوگ تھے، امیر ترین لوگ تھے، روپے پیسے والے، مال والے، ان کے بازو لمبے تھے، یعنی امیر لوگ تھے۔ انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کر دی، یعنی انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو قاتل کو پکڑے گا اس کو نقد انعام دیا جائے گا۔ منادی کرنا، اعلان کروانا، اس کو معلن بھی کہتے ہیں، اعلان کرنے والا۔ تو انہوں نے اعلان کروا دیا، اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی، یعنی پولیس بھی اس کام کے لیے سرگرم تھی، وہ قاتل کو تلاش کر رہے تھے۔ ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس سے یقین ہو چلا، اس کو یقین ہو چلا، ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ جب یہ واردات بھی ہوئی تھی تو اس کے دوست کو یقین ہو گیا کہ یہ کام اس کے دوست نے ہی کیا ہے۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی، اور دوستی کیا ہوتی ہے اور بغیر آزمائی کسی کو دوست بنانا، یہ بات اس نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ اس دوستی میں ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے فرائض منصبی اور انعام کے لالچ میں پولیس کو خبر کر دی، اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ پولیس کو لے کر اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ راستے میں دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اصل میں اس کا جو دوست ہے یہ اپنی بیوی کی اور اپنے دوست کی آزمائش کر رہا ہے۔ اس نے وہ جو سری پائے لائے تھے وہ ایک جانور کے لائے تھے، ایک پوجی سے لائے تھے۔ تو اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کراتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اسے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی اذیت سے بچائے رکھیں۔ پولیس کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ قاتل ہے، اس کی نشاندہی کی، لیکن خود چھپ کر بیٹھ گیا، اور پولیس کو کہا کہ آپ مجھے میرے نام کو صیغہ راز میں رکھیں، میرا نام اس کو مت کہیں کہ یہ آپ کی مخبری کس نے کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چھپ گیا، اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ تو پولیس نے اس کے دوست کو پکڑ کر کہاں لایا؟ تھانے میں۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے، ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا، اور پھر آپ کو باقی اساتذہ کے ویڈیو بھی دیکھنے پڑتے ہیں، لہٰذا آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔